الحمد لوليه والصلاة على أهلها سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں سبحان اللہ میں قربان اس کملی پوش پہ گفتار بھی حسین کردار بھی حسین اس کے بولوں کا کوئی مور نہیں یاقوت و زمرد و لال و گوہر اس کے ایک ایک بول پہ قربان کروں فردوں سے بھری اشاعت التوحید و سنہ کے زندہ دل شہینوں آج کا یہ پروقار تقریری مقابلہ گفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ حضرات، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہم تک پہنچا ہے تو صرف اور صرف زبان نبوت سے، گویا کہ یہ 300 پارے کلام اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ گفتار مصطفیٰ میں بھی شامل ہیں، اور بخاری سے لے کر زاد الطالبین تک پورے کا پورا ذخیرہ احادیث بھی گفتار مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ الغرض یہ موضوع اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اس کے عشر عشیرتوں کیا عشر العشر کا احاطہ بھی محال اور ناممکن ہے، اس لیے بصد معذرت اس مختصر وقت میں مجھتے از قروارث سے بڑھ کر کچھ پیش نہیں کر سکوں گا۔ حضرات، اس پیغمبر کی گفتار کا عالم کیا ہوگا جس کے متعلق خدا عرش والا یہاں تک کہہ دے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا سوہنا پیغمبر، اگر میں اللہ آپ کی گفتار میں شہد سے بڑھ کے مٹھاس اور شیرینی نہ رکھ دیتا، آپ کو نبی ماننے والے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ آپ کے قریب نہ رہتے۔ یہی گفتار کی شیرینی اور عظمت تھی کہ شاہ کونین کی زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں نکلا جو کسی چھوٹے بڑے اپنے یا بیگانے کے لیے دل خراش ثابت ہوا ہو، بلکہ میں پورے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ 23 سالہ دور نبوت میں مختلف حالات پیش آتے رہے، کسی حال اور کسی وقت بھی میرے پیغمبر کی زبان نبوت سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس کے کہنے کے بعد افسوس معذرت یا الفاظ واپس لینے کی نوبت آئی ہو۔ لوگوں، سچ کہا تھا کہنے والے نے، تیری گفتار کا ہر ایک پہلو گلاب اندر گلابہ کا، روشنی میں تم سے کمتر ہے دوپہر کا آفتاب کا۔ رحمت کائنات کی نرم گوئی کے واقعات تو بے شمار ہیں۔ اہل طائف کو سنگباری اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اہل مکہ کی شدید ترین دشمنیوں اور گستاخیوں کا رد عمل لا تصریب علیکم اليوم کا اعلان کر کے دکھا دیا، مگر میں آج گفتار مصطفیٰ کے کچھ اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، رب نے میرے محبوب کو وہ جوامع الکلم عطا کیے جن کی مثال اس کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ انما الاعمال بالنیات، اس جیسے سینکڑوں اور ہزاروں جملے گفتار مصطفیٰ کے وہ موتی ہیں جن کی مثال اس کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ گفتار مصطفیٰ کا ایک دوسرا پہلو میرے محبوب کا انداز تفہیم ہے کہ وہ ہر مشکل بات کو اس قدر سہل کر دیتے کہ کن ذہن سے کن ذہن آدمی کو بھی تشفی و تسلی ہو جاتی۔ لوگوں نے جنت کی ایک بات پوچھ لی، آقا لاکھوں جنتی جب دفعتاً دیدار الہی سے مشرف ہوں گے ہجوم و ازدحام ہو جائے گا، دیدار الہی باعث اظہار ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، تم ایسے پرسکون ہو کر رب الارباب کو دیکھو گے جیسے
सारी कायनात के लोग शम्सो कमर को देख लेते हैं। सैयद आयशा ने इश्काल किया, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन मुजरिमीन चेहरे के बल कैसे चलेंगे? तो एक जुमले में मुतमईन करके रख दिया, फरमाया आयशा, जो ज़ात कदमों के बल चला सकती है वो चेहरे के बल चलाने पर भी कादिर है। अगर कोई मसला शर्म व हया के तकादों के खिलाफ होता, मेरे महबूब ने वो मसला छुपाया नहीं, बल्कि किनायात का इस्तेमाल करते हुए फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन फाखिज़ैहि अज़मन लहुल जन्ना। एक खतून को मसला तलाक समझाते हुए जिमा का जिक्र आया, फरमाया हत्ता तज़ूकी उसैलतहु व यज़ूका उसैलतकी। ऐसे ऐसे किनायात का इस्तेमाल करते कि दुनिया बलागत अंगुष्ठ बदंदा हो के रह गई। लोगों, मेरा महबूब सिर्फ नबी और रसूल ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े माहिर नफ्सियात भी थे। बदलते और बिगड़े हुए ज़हनों पर कंट्रोल करके उनकी इस्लाह करने के ऐसे ऐसे बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए जो उन्हीं का मुकद्दर था। देखिए ना ग़ज़वा-ए हुनैन का मंजर कि इमामुल अंबिया अहले मक्का में माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। अंसार में से कुछ लोग कहने लगे कि गलबा इस्लाम के लिए तलवारें हमारी रंगीन होती नहीं, माल दूसरों को दिया जा रहा है। करीब था कि नफरत और बगावत की फिजा पैदा हो जाती। मेरे पैगंबर ने ज़ुबाने नबूवत से एक ऐसा जुमला निकाला जिसने मुमकिन बगावतों के साथ कुचल के रख दिए। फरमाया, अमा तरज़ौना अन यज़हबन नासु बिद्दुनिया व तज़हबून बि मुहम्मद। क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि लोग मालो दौलत के अंबार लेकर अपने घरों में जाएं? अंसार वालों, जब तुम अपने घरों में जाओ ना, सारे नबियों का सालार लेके यतीमों बेनवा समझा था जिसको आहले बातें हुए, जहां पर छा गए वो सरवरे दुनिया दी होकर, वो आए जहां में इनक़िलाबे दहर लेकर, पनाहे बेकसा बनकर, शफीउल मुज़निबीन होकर।